جاوید صاحب ماشاءاللہ ایکٹیو نظر آتے ہیں آج کل آپ. مختلف میٹنگز چاہے وہ مختلف جماعتوں سے ہو رہی ہوں یا مختلف رہنماؤں سے ہو رہی ہوں. آج آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو جعلی اکثریت سے جیتتی رہی ہے, جعلی حلقہ بندیاں, جعلی اکثریت, اور آپ نے کہا کہ جی ابھی تو جدوجہد کا آغاز ہے اور ایک روز جو ہے نا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو پریس کانفرنس کرنی پڑ جائے گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ جعلی حلقہ بندیاں ہی نہیں ہیں بلکہ یہ تو ایک بڑی تاریخ ہے اس کی. اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی 1972 سے لے کر یہ جعلی مردم شماری کراتے رہے جس میں شہری علاقوں کی آبادیوں کو کم کرتے رہے ہیں, ان کی نمائندگی کم کرتے رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے جب بھی آتا ہے یہ سیٹیں ظاہر کم کرا دیتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی اکثریت ہوتی ہے. پھر حلقہ بندیوں, کیونکہ پچھلے کئی 50 سال سے یہ مختلف حکومتوں کے اندر موجود ہیں, پاور سینٹرز جو ہیں ان کی نمائندگی یہاں پر سب جگہ پہ موجود ہیں, ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. یہ بیٹھ کر اور پھر جو اتنا پیسہ انہوں نے کرپشن سے کمایا ہے سندھ سے پچھلے 15 سال سے, اربوں روپے انہوں نے کمائے. یہ اربوں روپیہ جو ان کے پاس ہے یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے رسک ہے, کیونکہ اس پیسے کے ذریعے سب کو خرید لیتے ہیں. ابھی بھی یہی سچویشن ہوئی ہے. حلقہ بندیاں جو ہوئی ہیں اس مرتبہ, اس حلقہ بندیوں میں انہوں نے ان لوگوں کو جو ان حلقہ بندیوں کے اندر شامل تھے یا جن کے پاس یہ اختیار تھا, جس میں پروونس آف سندھ کے جو الیکشن کمیشن کا اسٹاف ہو, یہاں کا پروونشل الیکشن کمشنر ہو یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں, ان سب کو انہوں نے خرید لیا ہے اور خرید کے ایسی حلقہ بندیاں کرائی ہیں جس کی وجہ سے شہری علاقوں کی نمائندگی جو آبادی کی ڈسٹورشن کی وجہ سے ویسے ہی کم ہوتی ہے اس کو مزید کم کرنے کی کوشش کرے. تو جو ان کا مینڈیٹ آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ ایک تو انہوں نے ہمارا نمائندگی کم کیے, پھر جیری مینڈرنگ کر کے غلط حلقہ بندیاں کر کے ہماری نمائندگی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ادروائز تو ان کا صوبے کے اندر ان کی نمائندگی ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.